السلام علیکم لسنرز۔ آئیے معاشرے کو جھنجھوڑتی اور کچھ سوچنے پر مجبور کرتی محی الدین نواب صاحب کی اس کہانی نیک نام کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ماں باپ اسے بے حد چاہتے تھے، اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے۔ اسی کی ضد پر اسے اتنا پڑھایا لکھایا تھا۔ اس کے ضد کرنے پر نیک نام سے اس کی شادی بھی کر دی جاتی، لیکن جب شادی سے پہلے ہی وہ عورت کے مقام سے گر گئی تو ماں باپ سکتے میں رہ گئے۔ پہلے تو تمام دن کچھ بول ہی نہ سکے، کچھ کھا نہ سکے، یوں لگ رہا تھا جیسے سانس بھی نہیں لے رہے ہوں۔ یہ اتنے بڑے صدمے کی بات تھی جسے اولاد نہیں سمجھتی۔ ماں باپ بڑے اعتماد سے تعلیم دلانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتے ہیں، لیکن ان کے اعتماد کو جب ٹھیس پہنچتی ہے اور جب ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد خون کے رشتے برائے نام رہ جاتے ہیں۔ اعتماد کا مضبوط رشتہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ اس کا باپ بہت ہی سنجیدہ اور متحمل مزاج شخص تھا۔ اس نے شام کو بڑی نرمی سے کہا، بیٹی، ہم نے اعتماد کے ساتھ تمہیں 5 برس تک لاہور کے ہاسٹل میں رکھا۔ تم تنہا یہاں سے جاتی تھیں اور تنہا ہم سے ملنے آتی تھیں۔ ہمارے پاس پڑوس والوں نے ہمیں سمجھایا کہ جوان لڑکیوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے تم پر بھروسہ کیا۔ ہمیں کیا، دنیا کے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد معصوم اور فرشتہ نظر آتی ہے۔ ہم اسی معصوم اور فرشتہ سیرت وحیدہ انجم کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واپس چلی جاؤ اور جب دوبارہ آؤ تو اس طرح کہ ہماری عزت بحال رہے، تمہارے آس پاس تمہارے گناہ کا سایہ تک نہ ہو، پھر ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے ٹھکرائی جائے گی۔ کیوں ٹھکرائی گئی؟ کس کی وجہ سے ٹھکرائی گئی؟ کہاں ہے وہ جس نے اسے اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا؟ اب اسے اپنی توہین کا احساس ہو رہا تھا۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف نیک نام کے لیے نہیں تھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کچھ تھی۔ اس کی وجہ سے ماں باپ کی نیک نامی تھی۔ اب وہ نیک نام کو دے کر وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو رہی تھی۔ اپنے والدین کی اور اپنے خاندان کی برسوں کی عزت کو خاک میں ملا رہی تھی۔ اس نے والدین کے سامنے ندامت سے سر جھکا کر کہا، میں واپس جا رہی ہوں۔ بدنامی کو ہمیشہ کے لیے چھپا کر آؤں گی یا بدنامی کے ساتھ خود بھی چھپ جاؤں گی؟ آپ لوگوں کو منہ نہیں دکھاؤں گی۔ رات کے 1 بجے وہ ٹرین میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن آئی تو ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے بیٹی کو ایک اٹیچی دیتے ہوئے کہا، اس میں 10,000 روپے ہیں، کم پڑیں تو منگوا لینا، مگر بیٹا، میں تیری زندگی چاہتی ہوں، تجھے ضرور واپس آنا چاہیے۔ تیرے ابا نے کراچی کے سب سے مہنگے علاقے سوسائٹی میں تیرے لیے پلاٹ لیا ہے، وہاں تیرے لیے ایک چھوٹا سا اسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ کم سے کم 10 لاکھ روپے وہ اس اسپتال میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہے گی تو اور زیادہ اخراجات برداشت کریں گے۔ تیری خوشی کے لیے ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر بیٹا، بڑھاپے میں اپنی جدائی کا داغ نہ دینا، واپس چلی آنا، میری آنکھیں تیری راہ تکتی رہیں گی۔ ایسا کہتے کہتے بوڑھی آنکھیں رونے لگیں۔ وحیدہ نے ماں کے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے کے آنچل سے پونچھتے ہوئے کہا، امی، آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ جاؤں گی۔ بیٹی، میں تجھے ہر حال میں اپنے کلیجے سے لگا سکتی ہوں، آخر ماں ہوں نا۔ پر تیرے ابا عزت کی خاطر مر سکتے ہیں، مگر بے عزتی برداشت کر کے تجھے قبول نہیں کر سکیں گے۔ میری مجبوریوں کو سمجھ۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم نے تجھے برے وقت میں بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ لاہور میں زیادہ پریشانی ہو تو مجھے ٹیلی گرام دینا، میں تیرے پاس آ جاؤں گی۔ ٹرین آئی، وہ فرسٹ کلاس کے ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں سوار ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کر تھوڑی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر آنسو بہاتے ہوئے ایک دوسرے سے رخصت ہو گئیں۔ جب ٹرین چل پڑی تب وحیدہ نے محسوس کیا کہ وہ کمپارٹمنٹ میں تنہا نہیں ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک برتھ پر ایک حسین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ نظریں ملتے ہی اس عورت نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بولی، میرا نام سلمیٰ ہے، بیگم سلمیٰ شہریار، میں لاہور جا رہی ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟
آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اچانک ہی وحیدہ کا سر چکرانے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر جواب دیے بغیر وہاں سے پلٹ کر ٹوائلٹ میں چلی گئی۔ دوسرے لمحے وہ ٹوائلٹ کے اندر ابکائیاں لے رہی تھی۔ بڑے اچھے وقت پر طبیعت بگڑی تھی، اپنا نام بتانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب وہ کرتے وقت سوچ رہی تھی کہ اپنا نام نہیں بتانا چاہیے، نام بتائے گی تو ٹھکانہ بتانا ہوگا، پھر ٹھکانے سے بات چلے گی تو ماں باپ کے نام تک پہنچے گی، اس کے بعد وہ نام بدنامی تک پہنچے گا۔ اسے اب گمنام رہنا چاہیے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ اب اس کی اپنی کوئی ذات نہیں رہی ہے۔ جب تک فریب خوردہ محبت کی نشانی اس کے وجود میں پرورش پا رہی ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی بدترین اور ذلیل عورت ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے والدین کے لیے صرف بدنامیاں لاتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، اپنے آپ کو کوس رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی اور اس طرح اپنے نام کو مٹانے کا حوصلہ کر رہی تھی۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو اس خاتون نے ایک تولیہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو بہن، منہ ہاتھ پوچھ لو، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا تم ماں بننے والی ہو؟ وحیدہ نے ایک دم سے چونک کر گھبرا کر یوں دیکھا جیسے اس عورت نے پتھر مارا ہو۔ اس نے اسے سہارا دے کر برتھ پر بٹھاتے ہوئے کہا، یہاں آرام سے لیٹ جاؤ، میں بدنصیب اولاد سے محروم ہوں، لیکن اولاد والیوں کے کام تو آ سکتی ہوں، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو۔ اچانک ہی وحیدہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اندر ہی اندر حیران بھی ہوتی رہی کہ یہ یک بہ یک آنسو کیسے ابل پڑے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ ایک اجنبی عورت کے سامنے کیوں اپنا راز کھول رہی ہے؟ ارے یہ کیسے آنسو ہوتے ہیں جو بے ارادہ آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں؟ وہ کتنی مجبور تھی، اپنے آنسوؤں کو بھی نہیں روک سکتی تھی، خود نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کوئی بات اچانک نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ وہ لاہور میں 3 ماہ تک نیک نام کا انتظار کرتی رہی، محبت کے بھروسے پر بہلتی رہی۔ وہ نہ آیا تو کچھ امیدیں لے کر اپنے والدین کے پاس گئی، مگر وہاں بھی اسے محبت نہیں ملی۔ وہاں سے ٹھکرائے جانے کے بعد پھر وہ لاہور کی طرف جا رہی تھی۔ اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد پہلی بار کسی عورت نے اسے تسلی دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اسے اپنی بہن سمجھے۔ بس اسی ایک بات پر بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے۔ سلمیٰ اس کے پاس برتھ پر بیٹھ گئی تھی، اسے ہولے ہولے تھپک کر تسلیاں دے رہی تھی۔ بہن چپ ہو جاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ کیا شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ خاتون جو تمہیں رخصت کرنے آئی تھیں، میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تمہاری امی ہوں گی۔ تم مجھے اپنے متعلق کچھ بتاؤ، میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں، بشرطے کہ تم مجھے بالکل اپنا سمجھو۔ سلمیٰ کی ایک ایک بات اسے رلا رہی تھی۔ سوال تھا، کیا شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ ارے شوہر تھا ہی کہاں، وہ تو ہرجا ہی تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ خاتون جو رخصت کرنے آئی تھیں، کیا اس کی ماں تھیں؟ ماں کہاں تھیں؟ باپ کہاں تھا؟ دنیا کا کوئی رشتہ کہاں تھا؟ ہر رشتہ اپنے لیے ایک عزت اور ایک مرتبہ رکھتا ہے، اور وہ ساری عزت اور مرتبے کھو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو خاتون اس پر اتنی مہربان ہے اور اس کے کام آنا چاہتی ہے، وہ اسے کیا بتائے؟ کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ ایک اجنبی خاتون کے سامنے نہیں کھلے گی۔ ادھر سلمیٰ میں جادو بھرا ہوا تھا، اس کی باتوں میں عجیب محبت اور ممتا تھی۔ وحیدہ کو یوں لگ رہا تھا، اس کی باتوں میں جو محبت اور ممتا ہے، تو ماں اسٹیشن سے رخصت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اسے بتا رہی ہے کہ سب چھوٹ سکتے ہیں، ماں نہیں چھوٹ سکتی۔ ماں چھوٹ بھی جائے تو ممتا نہیں چھوٹ سکتی، اور ممتا تو کسی بھی عورت میں ہو سکتی ہے، کسی اجنبی ہم سفر میں بھی ہو سکتی ہے۔ سلمیٰ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی برتھ کی طرف گئی، پھر اوپری برتھ کی طرف ہاتھ بڑھا کر ٹفن کیریئر نکالا، اسے کھول کر پھر کوئی چیز نکالی اور ایک چھوٹی سی ننھی سی پیالی میں اسے لے کر وحیدہ کے پاس آئی، پاس بیٹھ کر بولی، یہ لو، اسے ذرا چکھ لو، تمہاری یہی خواہش ہوگی۔ وحیدہ نے کنکھیوں سے اس ننھی سی پیالی کو دیکھا تو دل مچل گیا۔
وہ اس کے لیے اچار لے کر آئی تھی۔ اس نے پیالی کو یوں لپک لیا جیسے برسوں کی بھوکی ہو۔ آہا، کھٹا کھٹا چٹخارے دار اچار ایسا تھا کہ دیکھنے اور سننے والے کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ وہ ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوسنے لگی۔ سلمیٰ نے بڑی محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں رونا کیوں آتا ہے؟ کیا اپنے میاں سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ اچار چکھتے چکھتے رک گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک اجنبی ہمسفر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اپنی ماں کے پاس نہیں ہے، اس کے آس پاس کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ سلمیٰ نے بڑے پیار اور اپنائیت سے پوچھا، چپ کیوں ہو؟ چلو اپنا نام ہی بتا دو۔ وہ اپنا نام وحیدہ انجم بتانے جا رہی تھی، پھر وہی کہتے کہتے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اس کے تصور میں اسپتال کے وہ پہلے دن کا منظر آیا جب وہ اپنے محبوب کی نبض تھام کر پوچھ رہی تھی، آپ کا نام؟ اس نے بتایا تھا کہ میرا نام نیک نام ہے۔ سلمیٰ کی آواز سنتے ہی تصور مٹ گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا اپنا نام نہیں بتاؤ گی؟ وحیدہ انجم نے ایک سردا بھری پھر کہا، میرا نام بدنام ہے۔ سلمیٰ ہنس پڑی، پھر بولی، میں صورت دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ تم کسی نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور شریف ذاتیوں کے نام ایسے نہیں ہوتے۔ اگر ایسے ہوتے تو پھر ان کے مرد بھی نیک نام نہیں ہوتے۔ وہ بڑے کرب سے بولی، یہی تو بات ہے کہ وہ نیک نام ہے۔ اصل سے ایسا ہوتا ہے، مرد نیک نام ہوتا ہے اور عورت بدنام ہوتی ہے۔ میں نام پوچھ رہی تھی، تم کردار کی باتیں کرنے لگی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے ہی شوہر کو لے لو، وہ بڑے سنجیدہ اور بڑے ریزرو رہنے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو انہیں یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو بدنامی کی طرف لے جاتا۔ وحیدہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بہن تم خوش نصیب ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اچھے مردوں کی اور اچھی عورتوں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنے میاں سے شکایت ہے اور ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ اختلافات کی بات آئی تو وحیدہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ نیک نام شوہر کی حیثیت سے ہوتا۔ اس سے شکایتیں ہوتی، بات بات پر اختلافات ہوتے، لڑتے جھگڑتے اور پھر صلح کرتے۔ اس وقت وہ اپنے پاس بیٹھی ہوئی عورت سے کہہ سکتی تھی کہ ہاں جی، میاں بیوی میں تو اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے یہ باتیں سوچی، پھر ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ سلمیٰ نے کہا، تم بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتی ہو، مجھے اپنا دکھ نہیں بتاؤ گی؟ وہ سر جھکا کر بولی، سنا ہے کسی ہمدرد کو اپنا دکھ بتانے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے، مگر میرا بوجھ بدستور رہتا ہے نا؟ دور تو نہیں ہوتا، پھر بتانے کا فائدہ؟ سلمیٰ نے پھر اس کی پشت کو محبت سے سہلاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے دکھ درد کو دور کروں، تمہارے اتنے کام آؤں کہ تمہارا اپنا بھی کوئی اتنا قریب نہیں آیا ہوگا اور تمہاری تکلیف کو اپنایا نہیں ہوگا۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ وحیدہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلمیٰ کا چہرہ ایسا شفیق اور ایسا ممتا بھرا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے تراشی جاتی ہے اور دوسروں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر دم بہہ جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ انہیں دیکھ کر، ان سے مل کر، ان کی باتیں سن کر بے اختیار ان پر بھروسہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وحیدہ نے کہا، اچھی بات ہے، میں تم پر بھروسہ کروں گی، تمہیں اپنا دکھڑا سناؤں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ بولو، میں تمہاری ہر شرط مان لوں گی۔ وہ بولی، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ اپنا نام بتاؤں گی تو میرے والدین کا نام بھی آئے گا۔ ہاں، اس کا نام بتا رہی ہوں۔ اس نے پہلی ملاقات میں مجھے اپنا نام نیک نام بتایا تھا، دوسری ملاقات میں اس کا دوسرا نام تھا۔ مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، جو کچھ اندر ہے وہ باہر نہیں ہے۔ میں اس کے باہر ہی رہوں گی، اس کے اندر نہیں پہنچ سکوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے مرد کا نام بھی نہیں جانتی ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہ نام جانتی ہوں، نہ پتہ ٹھکانہ معلوم ہے۔ تعجب ہے، تم پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہو، اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا گئی؟ کسی کو اچھی طرح سمجھے بوجھے بغیر
اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیے بغیر اس حد تک اعتماد کیوں کر لیا کہ اس کے بچے کی ماں بن گئی؟ بے شک میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی یہ تو خود میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سوچتی ہوں اس کی پروکار شخصیت سے متاثر کیسے ہو گئی تھی، وہ جیسے کوئی جادوگر تھا۔ میں سحرزدہ ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی ٹھوکر کھانے کے بعد آخر میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خواہ کوئی کتنا بھی تعلیم یافتہ ہو، جوانی کے ساتھ عقل کبھی نہیں ہوتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اب جو ہو گیا اس پر پچھتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے اب کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ 3 ماہ تو بہت ہوتے ہیں۔ تم نے پہلے ہی اسے ضائع کیوں نہیں کیا؟ بدنامی سے بچ سکتی تھی۔ ہاں، کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب دوسرا منتھ تھا تو اس کا خط ملا تھا کہ وہ 1 ماہ تک اسپتال میں داخل رہا ہے اور بہت بیمار ہے، اس لیے آ نہیں سکتا۔ اب اسپتال سے گھر جا چکا ہے، کچھ دنوں میں آئے گا۔ میں پھر پر امید ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ آئے گا تو ساری بدنامی دھل جائے گی، ہم فوراً شادی کر لیں گے۔ لیکن وہ دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ پھر میں اس کی تلاش میں نکلی۔ میں نے لاہور کے ہر اسپتال میں جا کر معلوم کیا کہ اس نے اپنے خط میں جس حادثے کا ذکر کیا تھا، اس حادثے والا کوئی مریض کسی اسپتال میں 1 ماہ تک رہا تھا یا نہیں۔ پتہ چلا ایسا کوئی مریض کسی اسپتال میں نہیں تھا۔ تب اس کا جھوٹ اور سچ ثابت ہو گیا۔ وہ مجھے بہلا رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ جب 3 ماہ ہو گئے تو میں پریشان ہو گئی۔ اپنے والدین کے پاس آئی، وہ بہت عزت دار ہیں۔ ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ میری اس غلطی کو کسی نے معاف نہیں کیا، اس لیے میں لاہور واپس جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر اس نیک نام کو تلاش کروں گی۔ نہیں ملے گا تو سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں، کہاں پناہ لوں۔ میں جہاں بھی جاؤں گی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ کسی میٹرنیٹی ہوم میں بھی مجھے داخلہ نہیں ملے گا۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، خدا نے ہمیں خوب ملایا ہے۔ میں تمہیں پناہ دوں گی اور تمہاری زچگی وغیرہ کا انتظام کروں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں تو شاید تمہارے ماں باپ قبول کر لیں، مگر وہ بچہ؟ میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ دماغ میں کئی بار یہ بات آئی کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اب اس کی عمر 3 ماہ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہوگا۔ ایک گناہ تو میں نے کر ہی لیا، اس کے بعد اور گناہ کروں؟ یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ سلمیٰ اس کے پاس سے اٹھ گئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوسری برتھ پر گئی، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر اندھیرے میں تکنے لگی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، مگر سوچ کی روشنی ہوتی ہے۔ وحیدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں کی نظریں ملیں تو وحیدہ نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ سلمیٰ پھر وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی، آہستگی سے بولی، اگر تم میری بات مانو تو تمہارے بچے کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ میں اسے گود لے لوں گی۔ وحیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم میرے بچے کو گود لو گی؟ کیا تمہیں میرے بچے سے نفرت نہیں ہوگی؟ سلمیٰ نے بڑی محبت سے پوچھا۔ کیا میں تم سے نفرت کر رہی ہوں؟ اس بیچارے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ تو معصوم ہے۔ میں اسے اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، میں ماں نہیں بن سکتی۔ وحیدہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس میں ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بولی، تمہارے چہرے سے تو ماں کا نور ٹپکتا ہے، تم ماں کیسے نہیں بن سکتی؟ کیا بانجھ ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہ میں بانجھ ہوں اور نہ میرے شوہر ایسے تھے، لیکن 2 ماہ پہلے وہ کار چلا رہے تھے کہ ایک زبردست حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں ان کی جانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سلمیٰ کہہ رہی تھی، آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے میرے سسر کو بتایا کہ اب میرے شوہر کبھی باپ نہیں بن سکیں گے۔ وحیدہ نے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں سے علاج رہے تھے؟ ریلوے اسپتال میں۔ میرے شوہر ریلوے میں انجینئر ہیں۔ میں انہیں کراچی ایئرپورٹ سے رخصت کر کے آ رہی ہوں۔ وہ ریلوے کی طرف سے ٹریننگ کے لیے فرانس گئے ہیں، تقریباً 1 سال میں واپس آئیں گے، پھر یہاں آ کر چیف مکینیکل انجینئر بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں سفر کرنے کے لیے سیلون کار ملے گی یا پھر ٹرین کے ساتھ
ہمارے لیے سیلون کا خاص کمپارٹمنٹ لگایا جائے گا، سلمیٰ کہہ رہی تھی۔ وحیدہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اگر میں اپنا بچہ دے دوں گی تو میری ایک کمزوری ہمیشہ اس عورت کے پاس رہے گی، اس کے ذریعے یہ میرے خاندان والوں تک پہنچے گی۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اس عورت سے اختلافات ہوئے تو یہ میری بدنامی کا باعث بن جائے گی۔ سلمیٰ نے کہا، تمہارے دل میں اگر کسی قسم کا اندیشہ ہو تو مجھ سے صاف صاف باتیں کرو، میں کوشش کروں گی کہ اپنی طرف سے صفائی پیش کروں، تمہارا دل جیت لوں اور تمہارے بچے کو اپنا لوں۔ وہ پھر سوچنے لگی، بچے سے تو نجات حاصل کرنی ہی ہوگی، میں اس کو لے کر اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گی اور بچے کو اس عورت کے حوالے کروں گی تو یہی مناسب ہوگا کہ یہ میرا نام تک نہ جانے اور میرے گھر تک کبھی نہ پہنچے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کہا، میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اس بچے کے ساتھ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا وہی شرط کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہ پوچھوں؟ ہاں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اپنے والدین کا پتہ ٹھکانہ بھی مجھ سے کبھی نہ پوچھنا، میں ایک اجنبی کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گی۔ زچگی کے بعد بچے کو تمہارے حوالے کر دوں گی، پھر تمہاری دنیا سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد ہم کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ملیں تو ایک دوسرے کو پہچانے سے انکار کر دیں گے۔ بولو، میری یہ شرط منظور ہے؟ مجھے منظور ہے۔ کیا تمہارے سسرال والے اس بات کو مان لیں گے کہ ایک ناجائز بچے کو تم اپنی گود میں رکھو؟ سسرال میں صرف میرے سسر ہیں جو مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور مجھے باپ کی محبت دیتے ہیں، میرے کسی بات سے انکار نہیں کرتے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ میں کسی بچے سے بہلتی رہوں۔ مجھے تمہارا بچہ مل جائے گا تو میں اپنے شوہر کو یہاں سے یہ لکھ دوں گی کہ میں ان کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ انہیں واپس آنے میں کم سے کم 8 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کا عرصہ لگے گا۔ وہ واپس آنے کے بعد اس بچے کو اپنا ہی سمجھ کر خوب پیار کریں گے، اسے ماں باپ کی محبت دیں گے، اس کے ناجائز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں بہت دیر تک مستقبل کے منصوبے بناتی رہیں اور ان منصوبوں پر اچھی طرح غور کرتی رہیں۔ پھر سلمیٰ نے کمپارٹمنٹ کی بتی بجھا دی، خود دوسرے برتھ پر جا کر لیٹ گئی۔ وحیدہ کو نیند نہیں آ سکتی تھی، بہت سے مسائل دماغ میں گٹمٹ ہو رہے تھے۔ نیک نام دور ہو گیا تھا، ماں باپ چھوٹ گئے تھے، ایک اجنبی خاتون اس کی زندگی میں آ گئی تھی، اب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس عورت کے حوالے کرنا تھا۔ ایسی بہت سی سوچیں تھیں جو دماغ میں بیٹھ رہی تھیں۔ ویسے وحیدہ بہت ہی متاثر ہونے والا ذہن رکھتی تھی، کسی سے بھی فوراً ہی متاثر ہو جاتی تھی۔ نیک نام کے فریب میں بھی اسی طرح آ گئی تھی۔ اب وہ دوسری بار سلمیٰ کی شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی۔ سلمیٰ اسے لاہور میں اپنے ہاں لے گئی تھی، اپنے سسر سے ملایا تھا، پھر ایک الگ کمرے میں اپنے سسر کے ساتھ جا کر اس کی پوری روتات سنائی تھی۔ دوسرے دن بڑے میاں نے فیصلہ سنایا کہ سلمیٰ اور وحیدہ کو لاہور میں نہیں کراچی میں رہنا چاہیے، زچگی بھی وہیں ہوگی۔ بڑے میاں شہریار کے ملنے جلنے والوں کو اور اپنے دور کے رشتہ داروں کو یہی کہیں گے کہ ان کی بہو اپنی خالہ زاد بہن کے ہاں زچگی کے لیے گئی ہوئی ہے، جب وہ کراچی سے واپس آئے گی تو اس کی گود میں ایک بچہ ہوگا۔ اس طرح رشتہ داروں سے یہ بات چھپ جائے گی۔ کراچی بڑا بندہ پرور شہر ہے، یہاں ہر بندے کو روزی ملتی ہے بشرطے کہ وہ محنت کرنا جانتا ہو، لیکن ہر بندے کو رفاقت نہیں ملتی۔ یہ انسان سے زیادہ مشینوں کا شہر ہے، اور جو انسان ہے وہ بھی مشینوں کی طرح صبح سے شام تک چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، انہیں اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ یہاں بیشتر گھرانے ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں تک سے واقف نہیں ہوتے، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ کسی سے مربت اور ملنساری کا رویہ اختیار کر سکیں۔ ایسے شہر میں جب سلمیٰ اور وحیدہ نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تو کوئی زیادہ کریدنے کے لیے نہیں آیا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور ان میں سے جو ایک عورت ہے وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پہلی بار شہریار کے والد ان کے ساتھ آئے،
ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا، ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کی، پھر جاتے وقت اپنے گھر کی پرانی ملازمہ کو ان کے ہاتھ چھوڑ گئے تاکہ وہ گھر کا اور باہر کا اوپری کام کرتی رہے۔ اس کے بعد بھی وہ مہینے 2 مہینے میں کراچی آ جاتے تھے، ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی ضروریات کا تمام سامان مہیا کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ جب زچگی کا وقت قریب آنے لگا تو ہولی کراس کے میٹرنیٹی ہوم میں وحیدہ انجم کو بیگم سلمہ شہریار کے نام سے داخل کرا دیا گیا تاکہ وہ بچہ شہریار کے نام سے منسوب ہو اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی اسی نام سے تیار ہو سکے۔ جیسے جیسے زچگی کا وقت قریب آتا تھا، وحیدہ کی حالت عجیب ہو جاتی تھی، اس کی سوچ بدلتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر وہ بچے کو جنم دے گی اور کسی دوسرے کے حوالے کر دے گی۔ یہ زندگی کیسا مذاق کر رہی تھی؟ ایک تو جوانی غارت ہوئی، محبت کا فریب ملا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، اب ماں بن رہی تھی تو اسے ممتا کے حقوق بھی چھینے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا کر سوچتی تھی کہ اپنا بچہ کسی کو نہیں دے گی، اپنے گلے جیسے لگا کر رکھے گی۔ ہونے والی اولاد نے اسے بڑا پریشان کیا، وہ رہ رہ کر درد ذہن میں مبتلا ہوتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اسے آ کر دیکھتی تھی اور پیش گوئی کرتی تھی کہ شام تک زچگی ہو جائے گی۔ وہ دن رات ایسی اذیتیں برداشت کر رہی تھی کہ ان اذیتوں کو مائیں ہی سمجھ سکتی ہیں، اور ایسی تکالیف اٹھانے کے بعد اس کے خیالات کیوں نہ بدلتے، اس کی ممتا کیوں نہ اسے جھنجھوڑتی۔ وہ درد و کرب کے دوران اپنے ہوش میں نہیں رہتی تھی، لیکن جب درد میں کمی ہوتی تب یہی سوچتی کہ اتنی تکلیفوں سے پیدا ہونے والے بچے کو وہ نہیں چھوڑے گی۔ ایک شام لیڈی ڈاکٹر نے پورے یقین سے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر زچگی ہو جائے گی۔ اسے زچہ خانے پہنچایا گیا، مگر وہی درد و کرب کا دور تھا کہ ختم ہونے کو نہیں آتا تھا۔ ساری رات مصیبتوں میں کٹی، اس کے سسر بھی آ گئے تھے۔ سلمہ الگ پریشان تھی، ساری رات ٹہلتی رہی تھی۔ آیا بھی بیچاری دعا میں لگی ہوئی تھی اور ادھر وحیدہ اپنی زندگی کے لیے موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ رات بھی کٹ گئی مگر ایک ماں کی مصیبت نہ کٹی۔ صبح 8 بجے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ میجر آپریشن کی ضرورت ہے۔ شہریار کے والد کو اسپتال کے اس معاہدے پر دستخط کرنا پڑے کہ آپریشن ناکام ہوا تو اس کی ذمہ داری ڈاکٹروں پر نہ ہوگی۔ انہوں نے ایک بزرگ سرپرست کی حیثیت سے دستخط کر دیے تھے۔ اس کے بعد وہ سلمہ اور بیچاری آیا تینوں اسپتال کے برآمدے میں بے چینی سے وقت گزارتے رہے۔ دوپہر کے قریب انہیں یہ خوشخبری ملی کہ آپریشن کامیاب رہا ہے، سچا اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں، بلکہ بچے خیریت سے ہیں کیونکہ جڑواں ہوئے ہیں اور اب ان کے آپریشن کا مرحلہ باقی ہے۔ وحیدہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب سلمہ کو موجود پایا۔ وہ تھوڑی دیر تک گمسم بستر پر پڑی رہی۔ اسے یاد آیا کہ وہ زچگی کے مرحلے سے گزرنے والی تھی اور اب کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا۔ سلمہ نے اسے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا، بہن، ساری مصیبتیں دور ہو چکی ہیں، میں تمہیں خوشخبری سناؤں کہ تم ماں بن چکی ہو، بلکہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وحیدہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کے لیے کہا، پھر بولی، میں کتنی مصیبتوں سے گزر کر ماں بنی ہوں، یہ تم نے خود دیکھا ہے۔ تم ایک عورت ہو، خود ہی فیصلہ کرو، کیا میں بچے کو تمہارے حوالے کر دوں؟ کیا میری ممتا کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں؟ ایک فریبی نے مجھے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ مجھ میں جو باقی بچا ہے وہ صرف ممتا ہے۔ میں اپنے بچے کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی، اگر کروں گی تو مر جاؤں گی۔ سلمہ نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ممتا کو سمجھتی ہوں، بے شک تمہیں بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو تمہاری ضرورت ہے اور مجھے بھی بچے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ میں تمہیں یہی خوشخبری سنانے جا رہی تھی کہ تم نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، وہ جڑواں بچے ہیں اور ڈاکٹر انہیں آپریشن کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کرنے لے گئے ہیں۔ وحیدہ نے حیرانی سے یہ بات سنی، پھر چپ ہو کر اپنے تصور میں ان 2 بچوں کو دیکھنے لگی۔ سلمہ نے کہا، دیکھو بہن، اب انکار نہ کرنا، یہ اللہ کی دین ہے، اب تمہاری ممتا کے ارمان بھی پورے ہوں گے اور میری خالی گود بھی بھر جائے گی۔ ایک بچہ تم اپنے پاس رکھ لو، ایک میں رکھ لوں گی۔
वहीदा ने पूछा। बच्चे कहाँ हैं? वो डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में हैं और हम कल सुबह तक इन्हें देख सकेंगे। उसने एक गहरी सांस लेकर सलमा के हाथ को थाम लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब जबकि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने की तौफीक अता की है, तो एक बच्चा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, मगर शर्त वही है, यहाँ से जाने के बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। तुम कभी मेरे या मेरे ख़ानदान के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश ना करना। सलमा ने कहा, पगली हुई हो? जब मैंने अब तक कुछ नहीं पूछा तो आइंदा क्यों पूछूंगी? शहरयार के वालिद ने जब ये सुना तो उन्होंने वहीदा को समझाया, बेटी, ये बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम बदनामियाँ उठाती फिरोगी, कहाँ जाओगी? क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कबूल करेंगे? उसने सर झुकाकर कहा, मैं अब खानपुर नहीं जाऊंगी। अपने ख़ानदान वालों को उस वक्त तक मुँह नहीं दिखाऊंगी जब तक बच्चे के बाप को तलाश नहीं कर लूँगी। कभी कभी मेरा दिल कहता है कि वो फरेबी नहीं है, इसके साथ कोई मुसीबत पेश आई है, इसके साथ कोई मजबूरी है। जब भी वो अपनी मुसीबतों से निकलेगा, वो अपनी मजबूरियों के पार होगा तो मुझे तलाश करेगा, मेरे पास ज़रूर आएगा। मुझे ये सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता इसके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है, वो मजबूर हो सकता है। शहरयार के वालिद ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, ऐसा भी सोचा जा सकता है। खुदा करे कि वो बेवफा ना हो, एक शरीफ इंसान हो और शराफत से आकर तुम्हारा हाथ थाम ले। इस बच्चे को अपना नाम दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मगर अस्पताल से जाने के बाद तुम तन्हा कहाँ रहोगी? मैं तो अपनी बहू और बच्चे को लाहौर ले जाऊंगा। वहीदा ने कहा, जनाब, आप लोगों ने इतना साथ दिया है, एक आध हफ्ता और मेरे साथ रह जाएं। मैं अपनी वालिदा से राब्ता कायम करूंगी और अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज़रूरी फैसले करूंगी। दूसरी सुबह 2 नर्सें 2 बच्चों को लेकर आईं। एक बच्चे को वहीदा ने गोद में ले लिया और दूसरे को सलमा ने सीने से लगाया। वो इन्हें देख देख कर हैरान होती रहीं। वहीदा ने कहा, हम इन्हें अलग अलग कैसे पहचानेंगे? ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। एक नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, शक्ल, कद्दो-कामत और सेहत सब कुछ एक जैसी है, बस एक ही फ़र्क है, वो ये कि एक बच्चे के दाएं बाजू पर ज़ख्म का निशान है और दूसरे बच्चे के बाएं बाजू पर। ये इसी तरह से जुड़े हुए थे और यहीं से ऑपरेशन के ज़रिए इन्हें अलग किया गया है। नर्स के जाने के बाद शहरयार के वालिद ने कहा, मैं अपने पोते का नाम अमीर शहरयार रखूँगा। क्यों बहू, कैसा नाम है? सलमा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा नाम है, अमीर। वहीदा ने कहा, मैं अपने बेटे का नाम कबीर रखूँगी। एक अमीर दूसरा कबीर, दोनों भाई अमीर कबीर होंगे। ऐसा कहते ही इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो एकदम से संजीदा होकर सोचने लगी, फिर बोली, मगर दोनों भाई होते हुए भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। कभी नहीं मालूम होगा कि अमीर और कबीर के दरमियान कौन का रिश्ता है। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली। सलमा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे थपकने लगी, उसे तसल्लियाँ देने लगी। इसी दिन वहीदा ने अस्पताल से अपने वालिद को ट्रंक कॉल के ज़रिए मुखातिब किया। इन्हें बताया कि वो कराची में है और अपनी अम्मी को 2-4 रोज़ के लिए यहाँ बुलाना चाहती है। इसके वालिद टेलीफोन पर चंद लम्हों तक खामोश रहे। इसने पूछा, अब्बा जान, आप खामोश क्यों हैं? क्या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है या आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? नहीं बेटी, तुमसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगा? तुम ही तो हमारी आरज़ुओं और खुशियों का मरकज़ हो। तुमसे नाराज़ हो तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें ना तो भुला सकते हैं और ना ही तुम्हें अपने दिल से नोच कर फेंक सकते हैं। तुम कैसी हो बेटी? इसके अब्बू खैरियत पूछ रहे थे। वो नादान नहीं थी, समझ रही थी कि बच्चे के सिलसिले में कुछ मालूम करना चाहते हैं, मगर शर्म से कुछ बोल नहीं सकते। वो आहिस्तगी से बोली, अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। कैसे ना करूँ? मैं रातों को सोता नहीं हूँ, सोता भी हूँ तो सुबह उठकर ऐसा महसूस होता है जैसे नींद में भी जागता रहा हूँ। तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ बेटी, तुम वालिदैन की मोहब्बत को समझ नहीं सकोगी। पहले शायद नहीं समझती थी, अब कुदरत ने समझा दिया है। अब मैं ये समझ रही हूँ कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है, माँ क्या होती है। उसके लिए औलाद दुनिया जहान की
نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور وہ تمام دنیا جہان کی بدنامیوں سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ آخر اس نے باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ایسے خیالات نہ رکھو، ممتا کو اتنا شدید نہ ہونے دو، تمہیں یہاں اکیلے واپس آنا ہے۔ نہیں، اب میں واپس نہیں آؤں گی، یہاں کراچی میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے پلاٹ پر اپنے وعدے کے مطابق اسپتال تعمیر کرا دیں، میری رہائش کا بندوبست کر دیں، میں یہاں تنہا رہوں گی، آپ لوگوں سے کبھی بھی نہیں ملنے آؤں گی، آپ لوگ ہی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جایا کریں اور بس۔ یہ بات کتنی سنگدلی سے کہہ رہی ہو؟ کیا ہم کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھ سکیں گے؟ ابھی تمہیں دلہن نہیں بنایا، بیٹی تمہیں رخصت نہیں کیا، اور تم پرائی ہو گئی؟ تم تو ابھی پرائی نہیں ہوئی ہو بیٹی، ہم کس دل سے تمہیں دور کریں؟ اب وہ سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے دل سے مجھے نکال کر نہیں پھینک سکتے، کوئی اپنی اولاد سے ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی محبت کی کسوٹی پر میری محبت کو پرکھنے کی کوشش کریں اور انصاف وہی کریں جو میں چاہتی ہوں۔ آپ امی کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں، میں ایڈریس دے رہی ہوں، اس ایڈریس پر آپ ٹیلی گرام دے دیجیے کہ کس ٹرین سے کس دن کس وقت یہاں پہنچ رہے ہیں، میں اسی وقت اسٹیشن پر آ کر ملوں گی۔ اس نے اپنا موجودہ ایڈریس نوٹ کرانے کے بعد کہا، ایک بات یاد رکھیے کہ آپ لوگ اس پتے پر اچانک نہ پہنچیں، کیونکہ میں جس فیملی کے ساتھ ابھی رہتی ہوں انہیں نہ تو اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ میں ان کے لیے اجنبی ہوں اور اجنبی کی حیثیت سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے مل کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں میرے مستقل رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بیٹے، میں ضرور کروں گا، جو تم چاہو گی وہی کروں گا، مجھے تمہارا تحفظ اور تمہاری سلامتی منظور ہے، تمہیں جلدی ہماری طرف سے ٹیلی گرام ملے گا۔ دوسرے دن ٹیلی گرام موصول ہوا کہ اس کی والدہ ماہ رواں کی 7 تاریخ کو عوامی ایکسپریس سے کراچی پہنچ رہی ہیں۔ سلمہ نے وہ ٹیلی گرام وصول کیا تھا، وحیدہ نے اسے بتایا کہ اس کے والدین پہنچنے والے ہیں، لیکن وہ تنہا اسٹیشن جائے گی اور ان سے ملاقات کرے گی۔ سلمہ نے کہا، بے شک ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، میں نے زبان دی ہے کہ ہم تمہارے یا تمہارے والدین کے متعلق نہ کوئی سوال کریں گے اور نہ ہی چوری چھپے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بس ہماری دعا ہے کہ تمہارے والدین تمہیں بچے کے ساتھ قبول کر لیں۔ چند دن کے بعد ماں بیٹی ریلوے پلیٹ فارم پر ملی۔ ماں کے آنسو رک نہ سکے، وہ نقاب کے پیچھے روتے روتے بولی، بیٹی وہ کہاں ہیں؟ وہی تو فوراً ہی نہ سمجھ سکی، اس نے پوچھا، وہ آپ کسے پوچھ رہی ہیں؟ پھر وہ فوراً ہی سمجھ کر بولی، اچھا میرا منا، میں اسے اپنی محسنہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ دونوں پلیٹ فارم سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھیں۔ اس کی والدہ نے سوسائٹی کے ایک علاقے کا پتہ بتایا، پھر ٹیکسی چل پڑی۔ وحیدہ نے بڑے دکھ سے کہا، میں جانتی ہوں کہ ابو نہیں آئیں گے۔ وہ بڑی محبت سے سمجھانے کے انداز میں بولی، تم یہاں تنہا رہو گی تو وہ تم سے 10 بار ملنے آئیں گے، تمہیں اپنے ساتھ خانپور بھی لے جائیں گے، اور بچے کے ساتھ رہو گی تو وہ کبھی تمہارا سامنا نہیں کریں گے۔ وہ اس بچے کی موجودگی میں کیا بتاؤں کہ کیسی شرم محسوس کریں گے؟ تم اگر شرافت کو ذرا بھی سمجھ سکتی ہو تو ان کی شرم کو بھی سمجھ لو گی۔ وحیدہ نے اس موضوع پر بات آگے نہیں بڑھائی۔ اسے خیال آ گیا کہ سامنے بیٹھا ہوا ٹیکسی ڈرائیور ان کی باتیں سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، امی کیا آپ اس پلاٹ پر پہلے بھی آ چکی ہیں؟ ہاں، میں 2 بار تمہارے ابو کے ساتھ یہاں آ چکی ہوں۔ یہ 4000 گز کا پلاٹ ہے، اس پر 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے، اسپتال کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، صرف تمہارے امتحان پاس کر کے آنے کی دیر تھی، پھر تمہارے سامنے تعمیری کام شروع ہوتا۔ اب تمہارے ابو نے کہا ہے کہ جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ یہاں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے، تم یہاں اپنا اکاؤنٹ کھول لو، اس کے بعد اپنی موجودگی میں اپنی مرضی کے مطابق اسپتال تعمیر کرا لینا، تمہیں کسی چیز کی یہاں پر کمی نہیں ہوگی۔ کچھ وقت اور گزرا، ایک 6 بستروں کا چھوٹا سا اسپتال تعمیر ہو گیا تھا۔ وہ اسے کلینک کہتی تھی،
इस छोटे से अस्पताल की पेशानी पर बड़ा सा बोर्ड लिखकर लगाया गया था, नेक नाम क्लिनिक डॉक्टर वहीदा अंजुम। वो इस नाम को कभी भुला नहीं सकती थी जिसने इसे बदनाम किया था और मोहब्बत का रोक लगाया था। जब भी वो इसके इंतज़ार में थी और सोचती थी कि ज़रूर वो मुसीबतों में गिरफ्तार है, हालात इसके दुश्मन हैं, जब भी आने का मौका मिला तो वो ज़रूर आएगा। हो सकता है कि वो कभी क्लिनिक का नाम पढ़कर यहीं आ जाए। वो अक्सर 12 बजे ज़वाल के वक्त आया करता था, इसलिए वो मरीज़ों के जाने के बाद भी 12 बजे से 1 बजे तक क्लिनिक के चैम्बर में तन्हा बैठी रहती थी। माजी ऐसा होता है कि इसे याद करते करते उम्र गुजर जाती है। वहीदा अंजुम को पता भी ना चला कि इन यादों में बहते बहते 3 बजने लगे थे। अचानक ही इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। इसकी बूढ़ी मुलाजमा इसे आवाज़ें देते हुए दौड़ती हुई चैम्बर में दाखिल हुई। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। इसने कहा, बीबी जी, गज़ब हो गया, कबीर बाबा का पता नहीं है। हमने इसको तमाम कमरों में देखा, गार्डन में देखा, मगर वो नहीं है। फिर हम कोठी के बाहर मेन गेट के पास गया तो बाहर सड़क पर किनारे बाबा का ये खिलौना पड़ा हुआ था। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। इसके हलक से चीख निकली, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा कबीर। ट्राली लोहे की पटरी पर दौड़ती जा रही थी। शहरियार छतरी के साए में बैठा हुआ था। 2 जूनियर ऑफिसर भी इससे सहमे हुए थे। कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसने सलमा को हुक्म दिया था कि वो दोनों बच्चों को लेकर सैलून कार से बाहर चली जाए। उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी, मगर सज़ा देने के बावजूद वो अंदर से इस तरह में मुब्तला था। इसे रह रहकर इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सलमा 4 बरस तक इससे ये बात छुपाती रही थी, इसे धोखा देती रही थी। अगर इसकी भलाई के लिए ऐसा किया था तब भी इसका कसूर नाकाबिले माफ़ी था, क्योंकि वो नाजायज़ बच्चे को इसकी गोद में खिलाती रही थी। फिर ये ख्याल आता कि क्या एक्सीडेंट के बाद वाकई डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी थी कि वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। इस बात की तस्दीक होनी चाहिए। अगर तस्दीक हो गई तब भी इस औरत को कैसे माफ़ किया जा सकता है जिसने इतना बड़ा ड्रामा खेला, जुड़वा बच्चों को इससे छुपाया, एक बच्चे को इसके सामने लाई और दूसरे को किसी औरत के पास छोड़ा। अब इन बच्चों की माँ सलमा है या कोई दूसरी औरत, इस बात का यकीन कैसे किया जाए? क्या सलमा नहीं हो सकती? वो बेचैनी से अपनी सीट पर पहलू बदलने लगा। इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, सलमा ऐसी नहीं है। इसका चेहरा देखकर पता चलता है कि इसमें ज़रा भी सस्तापन नहीं। इसकी आंखों में शर्म है, इसके मिजाज में संजीदगी है। इसने कभी अपने शौहर के दोस्तों से मुस्कुराकर बात नहीं की। दोस्त कभी घर आते तो वह इनके सामने चाय और नाश्ता पेश करने की हद तक आती थी, फिर काम के बहाने चली जाती थी। शहरियार जानता था कि पिछले 6 बरसों में इसने सलमा की ऐसी कोई गलती नहीं पकड़ी थी जिससे इसकी शुबे को तकवीत पहुंचती। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इंसान अंदर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है। औरत ज़ाहिरन तो अपने आप को बड़ी वफादार, बड़ी पारसा बनाकर पेश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या गुल खिलाती है ये बात में पता चलता है। और बहुत से बदनसीब मर्द तो ऐसे होते हैं कि इन्हें कभी पता ही नहीं चलता। कि शहरियार का ज़ाती तजुर्बा था। वो खुद दोहरे किरदार का मालिक था। घर में आम मर्दों की तरह बीवी के सामने नहायत संजीदा होता था। इसके मिजाज के खिलाफ कोई बात होती तो घर के किसी सामान को तोड़ फोड़ कर गुस्से का इजहार करता था, मुलाजिमों को झिड़कता था और सलमा को हरदम सह में रहने और मोहतात रहने पर मजबूर करता रहता था। और घर के बाहर जब वो दौरे पर निकलता तो पराई औरतों के सामने संजीदगी शोखी में बदल जाती थी। अफसराना रोब और दबदबा भी खाक हो जाता था, क्योंकि पराई औरतों पर रोब जमाने और गुस्सा करने से वो ठेंगा दिखाकर चली जाती हैं। मोहब्बत और रोमांस का माहौल ही कुछ और होता है, तकाजे कुछ और होते हैं। वो कॉलेज का शरीर तालिबे इल्म बन जाता था। ट्राली रुक गई, ख्यालात का सिलसिला भी थम गया। इसने ट्राली से उतरते हुए आसपास के माहौल को देखा। वो मलीर ब्रिज के करीब पहुंच गया था। इस वक्त इसका मूड कुछ और था।
وہ کسی کام کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے وہ شرمیلی سی لیڈی ڈاکٹر یاد آ رہی تھی جسے پا کر اس نے کھو دیا تھا اور کھو دینے کے بعد کئی بار پانے کی تمنا کی تھی۔ صرف تمنا کی تھی، کوشش نہیں کی تھی۔ پل کی مرمت کرنے والا ٹھیکیدار خوش آمدانہ انداز میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہریار نے اسسٹنٹ انجینئر سے کہا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کام سنبھال لو گے؟ یس سر، آپ بے شک آرام کریں اور بے فکر رہیں، میں سارا کام سنبھال لوں گا۔ ٹھیکیدار نے کہا، جناب دھوپ بہت تیز ہے، ٹرالی میں آنے جانے سے لو لگ جائے گی، واپس جانے کا ارادہ ہو تو میری ایئر کنڈیشن کار حاضر ہے۔ 15 منٹ بعد وہ ایک آرام دہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کام کی بات چھیڑنا چاہی۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پلیز، میں کام کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا، خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ پھر تمام راستے خاموشی رہی، گاڑی چلتی رہی اور وہ خیالات کی رو میں بہتا رہا۔ ٹھیک زوال کے وقت وہ لیڈی ڈاکٹر وحیدہ انجم کے سامنے پہنچ گیا۔ دراصل اسپتال میں وہ اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ واپس جاتے وقت اس نے اسپتال کے ایک کمرے میں دیکھا تو وحیدہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایسی پیاری پیاری سی لڑکی تھی، ایسی منموہنی صورت تھی کہ من کو موہ رہی تھی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو حاصل نہ کیا تو زندگی میں کچھ نہ کیا۔ اس لیے اس نے جب وحیدہ کو دیکھا تو دل نے مچل کر کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، بس یہ ایک حسینہ نہیں ہے جو نبض تھام کر درد کی دوا کرتی ہے۔ لہٰذا وہ اسی وقت بیمار بن کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ اپنی کلائی بڑھا دی، اس نے نبض تھام کر پوچھا، آپ کا نام؟ اس نے اپنا نام بے اختیار نیک نام بتایا تھا اور اپنی اس شوخی پر اندر سے جھوم گیا تھا۔ واہ، کیا مزے کا نام بتایا ہے! اگر یہ بات گھر کی عورت کو معلوم ہوتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ اس کا میاں باہر اتنا شوخ اور چنچل ہو جاتا ہے۔ دوسری تیسری ملاقاتوں میں شہریار کو اپنے دل کا حال معلوم ہوا کہ وہ خود کو وحیدہ سے بہلا نہیں رہا ہے بلکہ سچ مچ اسے دل سے لگا رہا ہے۔ مزید چند ملاقاتوں میں وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا تھا کہ اتنی حسین، تعلیم یافتہ اور شریف لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ خود اس کا یہ خیال تھا کہ اب سلمیٰ کے سامنے بھی وحیدہ ہی کی صورت دیکھنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس طرح وحیدہ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لے آئے۔ وہ وحیدہ کے ساتھ باہر تفریح کے لیے نکلتا تو محتاط ہو کر آس پاس دیکھتا رہتا، کہیں کوئی جان پہچان والا نہ دیکھ لے، وحیدہ کے سامنے اس کی افسری اور اس کے خاندان والوں کا بھید نہ کھل جائے۔ اس بیچاری نے اپنے والدین کا نام اور پتہ سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ خود کو چھپاتا جا رہا تھا، اس کی معصومیت سے کھیلتا جا رہا تھا۔ وحیدہ دل میں سماتی رہی، اب اس کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ محبوبہ وہ ہوتی ہے جو حاصل ہوتے ہوئے بھی دور کی چیز ہوتی ہے، انتظار کراتی ہے۔ اگر وحیدہ کی جگہ سلمیٰ ہوتی اور سلمیٰ کی جگہ وحیدہ بیوی ہوتی تو شہریار سلمیٰ کے لیے تڑپتا۔ بات محض پوزیشن کی تھی۔ پوزیشن بدلنے سے محبت اور وفا کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ ایک دن وحیدہ نے کہا تھا، ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تم میرے ساتھ خانپور چلو، میں اپنے والدین سے تعارف کراؤں گی، پھر وہاں ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس نے بات بنائی، میں کس منہ سے تمہارے والدین کے پاس جاؤں؟ میں بے روزگار ہوں، جب تک کوئی اچھی ملازمت نہ ملے اس وقت تک شادی کرنا حماقت ہے۔ نوکری ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گی، روزگار کی فکر نہ کرو۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، لاکھوں میں کھیلتی ہوں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ نہیں وحیدہ، ایسا نہ کہو، میں شادی کے بعد سسرال کے پیسے پر گزارا نہیں کروں گا، یہ میری توہین ہے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے باتیں بنائیں لیکن تنہائی میں سنجیدگی سے وحیدہ کو اپنانے کے مسئلے میں الجھا رہتا تھا۔ مذہب میں دوسری شادی کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے جواز پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر پہلی بیوی اچھی ہو، صحت مند ہو، ازدواجی زندگی اچھی طرح گزار رہی ہو، کسی بات کی کمی نہ ہو تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔
پھر یہ کہ پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ سلمیٰ میں کسی طرح کوئی عیب نکالے، کوئی کمزوری ڈھونڈے، اس میں کوئی ایسی کمی ثابت کر دے کہ دوسری شادی کی اجازت مل جائے۔ لے دے کر ایک اولاد نہیں ہوئی تھی، شادی کو صرف 2 برس ہوئے تھے، کوئی ضروری تو نہیں 4 برس اور 6 برس بعد بھی اولاد ہوتی ہے۔ پھر بھی اس نے سوچا شاید سلمیٰ بانجھ ہو، اگر اس کے بانجھ ہونے کی ڈاکٹری رپورٹ مل جائے تو وہ خوب دھوم دھڑاکے سے وحیدہ کو اپنی دلہن بنا کر لا سکتا ہے۔ ٹھیکیدار نے کینٹ اسٹیشن کے پاس گاڑی کو روکتے ہوئے پوچھا، جناب اور کہیں جانا ہو تو حکم دیجیے۔ وہ خیالات سے چونک گیا تھا۔ اس نے ونڈ اسکرین کے پار کینٹ اسٹیشن کی عمارت کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، بس اور کہیں نہیں جانا، شکریہ۔ جناب حکم ہو تو شام کو حاضر ہو جاؤں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، میں آج کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کل سیلون کار میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا۔ اسے اسٹیشن ماسٹر سے بھی ملاقات کرنی تھی، لیکن دل یہی چاہتا تھا کہ تنہائی اور وحیدہ کی یادیں ہوں۔ سلمیٰ کی بے وفائی کے بعد وحیدہ کچھ اور شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچا اور وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی سیلون کار کی طرف جانے لگا تو پولیس انسپکٹر سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ کی وائف یہاں رپورٹ درج کرانے آئی تھی، بچے کی تصویر بھی دی ہے، میں نے تمام تھانوں میں اس رپورٹ کے مطابق خبر پہنچا دی ہے، اس بچے کا کوئی دعوے دار ہوگا تو یہاں بھیج دیا جائے گا۔ شہریار نے پوچھا، میری وائف نے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کا پتہ لکھوایا ہے؟ وہ اپنی کسی بہن کا پتہ لکھوانا چاہتی تھیں، لیکن ان کو مکان کا نمبر یاد نہیں رہا، اس لیے یہاں کا پتہ لکھوا دیا ہے کہ کینٹ اسٹیشن کی ایک ڈیڈ لائن پر سیلون کار کھڑی ہوئی ہے، وہیں بچہ مل سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا میری وائف اور وہ بچے سیلون کار میں ہیں؟ پتہ نہیں جناب، آدھا گھنٹہ پہلے میں نے انہیں بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں جاتے دیکھا ہے، ان کے ساتھ آیا بھی تھی۔ شہریار نے اطمینان کی سانس لی۔ سلمیٰ کی یہی بات اچھی لگتی تھی، اسے جو حکم دیا جاتا اس پر خاموشی سے عمل کرتی تھی۔ ایک ہی بار کہنے پر وہ بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ ایسی عورتوں میں کمزوریاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، قدرت بھی ان پر مہربان ہوتی ہے۔ ڈاکٹری رپورٹ نے بتایا تھا کہ سلمیٰ بانجھ نہیں ہے، وہ ماں بن سکتی ہے۔ شہریار کا یہ حربہ بھی ختم ہو گیا تھا، اب وہ دوسری شادی کرنے کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وحیدہ انجم کو اپنی مصیبت بتا دے، جب اس کے شادی شدہ ہونے کی بات معلوم ہوگی تو وہ روئے گی، فریاد کرے گی، پھر اس کی دنیا سے دور ہو جائے گی۔ یا محبت نے زیادہ جوش مارا تو اس حالت میں بھی اس کی محبت قبول کرتی رہے گی۔ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو شادی شدہ مردوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، شاید وحیدہ انجم بھی ایسی ہی ہو۔ لیکن جب وہ ملاقات کے دوران اسے باتیں کرتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اور طرح کی لڑکی ہے، کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ اسے جب معلوم ہوگا کہ میں شادی شدہ ہوں تو یہ جاہل عورت کی طرح دامن پکڑ کر فریاد نہیں کرے گی، بلکہ گریبان پکڑ کر محاسبہ کرے گی۔ پڑھی لکھی تیز ترار لڑکیوں میں یہی خامی ہے کہ جب خود ڈوبتی ہیں تو ساتھ لے کر ڈوبتی ہیں، بدنام ہوتی ہیں تو بیچ بازار میں اپنے عاشق کی عزت بھی اتار دیتی ہیں۔ اسے کبھی حوصلہ نہ ہوا، وہ یہی بہتر سمجھتا رہا کہ وحیدہ سے جیسے عشق چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے، جب خطرے کی گھنٹی بجے گی تو اس کی زندگی سے غائب ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی وقت آ گیا، ایک بار وہ اس سے رخصت ہو کر اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا مال روڈ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسٹیئرنگ بہک گیا، کار فٹ پاتھ پر چڑھ کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی اور اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ اس کے خیالات کا سلسلہ پھر ٹوٹ گیا۔ وہ چلتے چلتے اپنی سیلون کار کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اردلی اٹینشن کھڑا ہوا تھا۔ وہ سیڑھی پر چڑھتا ہوا اندر آیا اور پھر اندرونی دروازے کو کھول کر سیلون کار کے خصوصی کمرے میں پہنچا۔ وہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ سلمیٰ جب بھی گھر چھوڑ کر جاتی تو گھر کی ایک ایک چیز کو اپنی جگہ اسی طرح رکھنے
اور صفائی کرنے کے بعد جاتی تھی۔ ایک خط میں اس کی رہنمائی کی جاتی تھی کہ سلمیٰ کی غیر موجودگی میں اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے نظریں دوڑائیں۔ ایک برتھ کے ایک سرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا اور تکیے کے اوپر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ ایک پیپر ویٹ سے دبا ہوا تھا۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ اسے ہاتھ نہ لگائے، پھر اس خیال سے اسے اٹھا لیا کہ سلمیٰ نے اپنی بہن کے ہاتھ رہنے یا پھر سیلون کار میں واپس آنے کے سلسلے میں کچھ لکھا ہوگا۔ اس نے طے کیے ہوئے کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، میں آپ کے حکم کے مطابق جا رہی ہوں۔ رات کو 8 بجے تک اپنی بہن کے ہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ کو ضرور آنا ہوگا، ورنہ میرے میکے میں میری سبکی ہوگی۔ اگر آپ نہ آئے تو میں آپ کی مصروفیات کا بہانہ کر کے اپنی بہن سے رخصت ہو کر پھر یہاں آ جاؤں گی۔ اب آپ کو دونوں صورتوں میں جو پسند ہو اس پر عمل کریں۔ اگر آپ شام سے پہلے واپس آ گئے ہوں تو غسل ضرور کر لیں، گرمی بہت ہے۔ غسل کرنے سے طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ آپ کے لیے لباس استری کرنے کے بعد وارڈروب میں رکھ دیا ہے، اسے پہن لیجیے گا۔ کولر میں برف بھری ہوئی ہے اور برف میں بیئر کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ پینے کے دوران نمکین مونگ پھلیاں شوق سے کھاتے ہیں، وہ کچن میں رکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں اتنا سمجھا دوں کہ غصے کے وقت آدمی اکثر منفی انداز میں سوچتا ہے اور مسلسل جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ بیئر پینے کے دوران دماغ ٹھنڈا ہو تو مثبت انداز میں سوچیے گا، پھر آپ کو اپنی بیوی کی اچھائیاں یاد آئیں گی۔ تب تک کے لیے رخصت، خدا حافظ۔ آپ کی کنیز سلمیٰ۔ وہ سلمیٰ کی تحریری ہدایت پر عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن گرمی کی زیادتی کے باعث غسل کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ 15 منٹ تک غسل خانے میں رہا۔ واپس آ کر اسے وہی لباس پہننا پڑا جو سلمیٰ چھوڑ گئی تھی، کیونکہ وہی استری کیا ہوا تھا۔ غسل کرنے کے بعد واقعی طبیعت ہلکی ہو گئی، اب پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ سلمیٰ بڑی موقع شناس تھی، اپنے شوہر کے مزاج کو خوب سمجھتی تھی۔ یوں تو اکثر سمجھاتی رہتی تھی کہ زیادہ نہیں پینا چاہیے، لیکن آج وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے برف میں بیئر کی بوتلیں رکھ کر گئی تھی تاکہ وہ پیے اور اسے یاد کرے۔ بہرحال وہ پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ پہلا جام شروع کرتے ہی محبوبہ یاد آتی ہے، لیکن اسے بیوی یاد آنے لگی۔ اس نے دونوں بچوں کو وہاں سے لے جا کر اس کے دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا اور جانے سے پہلے اس کے لیے اتنا سارا انتظام کیا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر پی سکتا تھا اور سکون سے سوچ سکتا تھا۔ جب وہ 1 ماہ تک اسپتال میں رہا تھا تب بھی سلمیٰ نے اپنی خدمت گزاری کا خوب رنگ جمایا تھا۔ صبح و شام ہمیشہ اس کے کمرے میں رہتی تھی، اسی کے پاس سوتی تھی۔ کبھی غسل کرنے کے لیے یا لباس تبدیل کرنے کے لیے اسپتال کے پاس ہی اپنے بنگلے میں جاتی تھی، پھر چلی آتی تھی۔ اس نے 1 ماہ کے دوران اتنی خدمت کی تھی کہ پچھلے 2 سال کی خدمت گزاری بھی دماغ میں تازہ ہو گئی تھی۔ تب اس نے سوچا تھا، سلمیٰ میں کس بات کی کمی ہے؟ اگر کوئی دوسری بیوی آئے گی تو کیا وہ آسمان سے تارے توڑ کر لائے گی؟ وہ بھی تو اسی طرح خدمت کرے گی۔ اگر وہ خدمت گزار نہ ہوئی تو درد سر بن جائے گی، جیسا کہ عام طور پر 2 بیویاں بن جایا کرتی ہیں۔ بیئر کی 2 بوتلیں ختم کرنے کے بعد جب ذرا سرور حاصل ہوا تو اس نے تیسری بوتل کھولتے ہوئے اور سر کو جھٹکتے ہوئے سوچا، یہ دماغ میں سلمیٰ کیوں گھسی ہوئی ہے؟ میری انجم کہاں گئی؟ ہاں، وہ کہاں چلی گئی؟ یہ سوال تو برسوں سے اس کے دماغ میں چبھ رہا تھا، حالانکہ اس نے اپنے والدین کا پتہ ٹھکانہ بتایا تھا۔ ایک بار جب وہ ڈیوٹی کے سلسلے میں خانپور گیا تو اس کی کوٹھی کے قریب سے بھی گزرا۔ کوٹھی کے مین گیٹ پر وحیدہ کے باپ کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اندر جائے، وحیدہ کو ایک نظر دیکھے، اس سے ملاقات کرے، لیکن 3 برس تک اس سے دور رہنے کا کیا جواز پیش کرے گا؟ اگر وہ پھر اس کے گلے کا ہار بن گئی اور شادی کے لیے کہا تو مصیبت ہو جائے گی۔ گلے کا ہار بنانا تو بڑی ہی خوش آئند بات ہے، مگر شادی کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ خانپور کے ڈاک بنگلے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے وہیں کے ایک ملازم کو اپنا ہمراز بنا کر معلومات حاصل کرنا چاہا تھا کہ وحیدہ انجم نام کی کوئی لڑکی رہتی ہے یا نہیں۔ اگر رہتی ہے تو کیا وہاں پریکٹس کر رہی ہے، شادی کر لی ہے، کیا شوہر اور بچوں والی ہو گئی جیسا اس نے سوچا تھا،
या अब तक किसी का इंतज़ार कर रही है। वो बहुत कुछ मालूम करना चाहता था। शाम को मुलाजिम ने आकर बताया, जिन साहब के नाम की प्लेट दरवाजे पर लगी हुई है वो मर चुके हैं। एक बूढ़ी खातून है जो तन्हा इस कोठी में अपनी खादमाओं के साथ रहती हैं और इनकी बेटी कराची में है, अभी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? शहरियार ने पूछा। क्या कहीं से रिश्ता नहीं आता है? मुलाजिम ने कहा, नहीं हुजूर, ऐसी बात तो नहीं है। इनकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, डॉक्टरनी है, फिर ये कि माँ बाप की अकलौती बेटी है, दौलत में खेलती है, चारों तरफ से रिश्ते ही रिश्ते आते हैं। मेरी घरवाली कह रही थी कि वो डॉक्टरनी शादी से इनकार करती है, इसलिए कभी खानपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं आती, हमेशा कराची में रहती है। शहरियार के दिल ने धड़क धड़क कर कहा, वो शादी से इनकार करती है, अब तक मेरा इंतज़ार कर रही है, अपने माँ बाप से और अपने ख़ानदान वालों से भी दूर तन्हा ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो इसके जी में आया कि कोठी में जाए और वहीदा की वालिदा से उसका कराची वाला पता मालूम करे। फिर इसके दिमाग ने सवाल किया, अगर इस बूढ़ी खातून ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बेटी का पता क्यों मालूम कर रहे हो, तब वो क्या जवाब देगा? तब उसे बताना पड़ेगा कि वो कौन है और उसकी बेटी से क्या रिश्ता रहा है। और जब पुराना रिश्ता ज़ाहिर होगा तो वो बूढ़ी खातून नफ़रत से उसे देखेंगी। फिर वो ये मालूम करेंगी कि इसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसे अपनी असलियत ज़ाहिर करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो वहाँ किस मुँह से जाएगा, किस रिश्ते से जाएगा, किस नाम से जाएगा? वो खानपुर से वापस चला गया। एक मुजरिम किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता। लाहौर पहुंचने के बाद वहीदा खूब याद आती रही। वो खूब इज़्तिराब में मुब्तला रहा। बाद में इसने सोचा कि इसी मुलाजिम के ज़रिए वहीदा का कराची वाला पता क्यों ना मालूम किया। अगर पता किसी तौर चल जाता तो कराची जाता। अगर वहीदा का सामना ना कर सकता तब भी चोरी छुपे उसे देखता कि वो किस हाल में है, कैसी है, तन्हा किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। कुछ तो इसके मुतालिक मालूमात हासिल होती। हो सकता था कि फिर किसी तरह पुरानी मोहब्बत के रिश्ते उस्तवार हो जाते। एक माह बाद फिर खानपुर जाना हुआ तो वहाँ उसने इसी मुलाजिम से कहा कि वो अपनी बीवी को इस कोठी में भेजें और किसी तरह वहीदा अंजुम का पता मालूम हो जाए। मुलाजिम ने बताया, साहब अब तो इस कोठी में कोई नहीं है, वहाँ ताला लगा हुआ है। इस डॉक्टरनी की माँ भी मर चुकी है। इसके किसी रिश्तेदार से मालूम करो कि वो कराची में कहाँ रहती है। मुलाजिम ने अपनी घरवाली को मालूमात हासिल करने के लिए इसके रिश्तेदारों के पास भेजा और इसे समझा दिया कि मालूमात हासिल करने के दौरान बड़े साहब का नाम दरमियान में ना आए। इसकी घरवाली समझदार थी। वापस आकर बताया कि इसके रिश्तेदार इस डॉक्टरनी का पता नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि पिछले काफ़ी बरसों से उन्होंने इसे नहीं देखा है। वो इधर आती ही नहीं है। कराची से अगर कभी यहाँ आएगी तो इसका पता मालूम होगा। वो ना मिली। वहीदा की मोहब्बत में अजब हाल था। वो इसे तलाश भी कर रहा था और इसका सामना भी करना नहीं चाहता था। इसे दूर से देखकर निगाहों की प्यास भी बुझाना चाहता था और ये भी तवक्को कर रहा था कि शायद वहीदा पहले की तरह मिल बैठे और वही पहले जैसी मोहब्बत का दौर शुरू हो जाए। बियर की तीसरी बोतल भी खाली हो गई। अब नज़र कुछ जम रही थी। निगाहों के सामने वहीदा ही वहीदा, अंजुम ही अंजुम नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि तलाश ख़त्म हो गई है। ऐसे ही वक्त इसे वहीदा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, मुझे अंदर जाने दो, हट जाओ रास्ते से। वो वहीदा की आवाज़ को लाखों में पहचानता था। अगरचे इससे जुदा हुए 4 बरस गुजर गए थे और इसकी आवाज़ अब भी कानों में रस टपकाती थी। वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी, इसके पास आना चाहती थी। वो नशे की हालत में किसी खिड़की की तरफ और कभी दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे वो खिड़की और दरवाजे तोड़कर इसके पास आना चाहती हो। वो नशे में बुड़बुड़ाया, तोड़ दो इन दरवाज़ों को जो हमें सदियों से जुदा कर रहे हैं। आ जाओ, अब आ भी जाओ। दूसरे लम्हे एक धड़ाके से दरवाज़ा खुल गया और वो निगाहों के सामने आ गई। वो पलकें झपक झपक कर देखने लगा। वहीदा अंजुम, सर से पाँव तक वो वहीदा अंजुम ही थी और इसके सामने खड़ी हुई थी। वह हैरानी से देख रहा था।
दूसरी तरफ वो शदीद हैरानी से पलकें झपकाए बगैर उसे देखे जा रही थी। शहरयार ने अपने सर को झटक कर अपने आप से पूछा, क्या मैं बहुत ज़्यादा नशे में हूँ? क्या नशे में उसे देख रहा हूँ? आगे बढ़कर इसे हाथ लगाऊंगा तो वो गायब हो जाएगी। वहीदा की ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई थी। वो पलकें झपकाना भूल गई थी। सोच भी नहीं सकती थी कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर सैलून कार में घुसना चाहेगी तो इसे अपना नेक नाम नजर आ जाएगा। क्या ये वही है? आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था और यकीन न करने के बावजूद भी हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता था। प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस वालों ने इसे बताया था कि इधर करीबी डेडलाइन पर सैलून कार खड़ी हुई है, वहीं उसका बच्चा हिफाजत से है। अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो इसे इस सैलून कार में पहुंचा देंगे। लेकिन वहीदा अंजुम इंस्पेक्टर के आने तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसे अपने बेटे को देखने, उसे पाने और उसे अपने सीने से लगाकर चूमने की बेचैनी थी। वो वहाँ खुद ही एक कुली को अपने साथ लेकर निकली ताकि वो इसे सैलून कार तक पहुँचा दे। अब वो वहाँ पहुँचकर चंद लम्हों के लिए अपने बच्चे को भूल गई थी। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि जिसे 4 बरसों से गुम कर दिया था, इसने अचानक ही सामने आकर सारी दुनिया को भुला दिया था। अब वो एक फैसला का लम्हा था कि इसे रूठ जाए या माफ़ कर दे, इसके गले लग जाए या गुस्से से मुंह फेर कर चली जाए। इधर चंद बरसों में उसने कितने ही डरावने ख्वाब देखे थे कि वो आया था और चला गया था और फिर चला जाए तो बस इसी खौफ ने उससे दहला दिया। वो एकदम से दौड़ती हुई इसके पास आ गई, फिर जिसका गिरेबान पकड़ना था इसका गिरेबान बन गई। जिसका कलेजा नोचना था उसके नज़दीक तर हो गई। एकदम से फूट फूट कर रोने लगी, इसलिए रोने लगी कि वो समझाए मनाए, तभी तो यकीन होगा कि वो अपने आंसू पहुंचने वाले के पास पहुंच गई है। अभी वो घड़ी आएगी जब वो इसे बुरी तरह छिड़क देगी, इसे अलग हो जाएगी, इसे नफरत से बेभाव की सुनाएगी। बहुत कुछ होना था, इसलिए नहीं हो रहा था कि वो अभी अपने इख्तियार में नहीं थी। शहरयार का नशा हरण हो गया था। पहले वो मदहोशी में इसे पुकार रहा था, अब होश में उसके आंसू पहुंच रहा था। इसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो इन चंद लम्हात में पिछली सारी मुलाकातों को याद कर रहा था कि वो इसे पाकर कैसी पागल हो जाती थी। वहीदा, वहीदा चुप हो जाओ, देखो मैं ही तुम्हारे सामने हूँ, मैं ही तुम्हारा नेक नाम हूँ, चुप हो जाओ। यकलख्त वो चुप हो गई, एकदम से ढीली पड़ गई। वो इसे फौरन ही ना संभालता तो फर्श पर गिर पड़ती। इसने परेशान होकर देखा, इसकी आंखें बंद हो गई थीं। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। समझ में आ गया कि वो बेहोश हो गई है। इसने इसे उठाकर एक बर्थ पर लिटा दिया। वहाँ जितनी हलचल मची थी उतनी ही खामोशी छा गई थी। इसकी दीवानगी ने उसे बता दिया था कि वो अब इसकी है, इसके इंतज़ार में जी रही है। अगर वो ना मिलता तो इसी के इंतज़ार में मर जाती। इसे बड़ा प्यार आया, इस पर कुर्बान होने को जी चाहा। इसी लम्हे इसे पता चला कि महबूबा आखिर महबूबा होती है, इसी के लिए जीती है, इसी के लिए मरती है। और एक बीवी है जो इसके एतमाद को ठेस पहुंचाती है। अब सलमा इसकी नज़रों से गिर रही थी। वो फैसला कर रहा था कि वहीदा को कहीं नहीं जाने देगा, इसे हमेशा के लिए अपना लेगा। सलमा ने ज़रा भी एतराज़ किया तो इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। अचानक इसे अक्ल आई कि वो बेहोश पड़ी है, इसे होश में लाना चाहिए। वो जल्दी से उठकर किचन की तरफ गया। वहाँ से फ़ौरन ही एक गिलास में पानी लेकर आया, फिर पानी की छींटें इसके चेहरे पर मारने लगा। ज़रा सी देर में वहीदा ने एक गहरी सांस ली, इसके जिस्म में हरकत हुई, फिर वो अपने सर को दाएं से बाएं हरकत देने लगी। इसके होंठ हिल रहे थे। शहरयार इसके करीब ही बैठ गया था और कान लगाकर सुनने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ दे रही थी, कबीर, कबीर, तुम कहाँ हो? इसका मुंह लटक गया, सारी खुशफहमी खाक में गई। वो समझ रहा था कि इतने बरसों में वहीदा ने सिर्फ इसे याद किया है। अब पता चल रहा था कि कोई कबीर इसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। होश में आते वक्त उसी का नाम उसके लबों से सुनाई दे रहा था। वो फिर बोलने लगी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे,
تم کہاں ہو؟ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے میرے لال؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا یہ ماں بن گئی ہے؟ کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ گویا اس نے میرے انتظار میں یہ دن نہیں گزارے۔ کوئی اس کا جیون ساتھی ہے، اور اس جیون ساتھی سے اس کی کوئی اولاد ہے جسے وہ یاد کیے جا رہی ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بے یقینی سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وحیدہ نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے وہ ماحول اجنبی سا لگا، پھر شہریار کی موجودگی نے ساری اجنبیت دور کر دی۔ سب کچھ یاد آ گیا کہ ابھی وہ اس کی پناہ میں رو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ لیٹی رہی، اپنے اندر کمزوری محسوس کرتی رہی، پھر ایک کونی برتھ پر ٹیک کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ اس نے برتھ کی پشت سے ٹیک لگا کر شہریار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیسے ہو؟ یہاں کس حیثیت سے ہو؟ چیف میکینیکل انجینئر کون ہے؟ اس نے پوچھا، پہلے تم بتاؤ، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تم ابھی کسی کا نام لے کر بڑبڑا رہی تھیں، پھر اپنے بچے کو پکار رہی تھیں۔ کیا تم کسی بچے کی ماں ہو؟ وحیدہ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اسے ذرا دیر غصے سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہارے جھوٹ اور فریب نے، تمہاری بے وفائیوں نے مجھے اتنی عقل دی ہے کہ لڑکیوں کو پہلے دوسروں کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، اپنے سوال کا جواب طلب کرنا چاہیے۔ جب میں تم سے ملا کرتی تھی تو تمہارے ہر سوال کا جواب دیا کرتی تھی، اپنے ہی متعلق بتاتی چلی جاتی تھی۔ تمہارے متعلق پوچھتی تو تم جواب دینے کے بجائے ٹال دیتے، بہلا دیتے، اور میں بہل جاتی۔ اب تمہارے کسی سوال کا جواب تمہیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک میرے سوال کا جواب تم نہیں دو گے۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی، پھر ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پہلے اپنے سوالوں کا جواب سن لو۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ جب تم سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ میں ایک بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت میں ریلوے کا ایک جونیئر آفیسر تھا، جگہ جگہ دورے پر جاتا تھا، ماحول بدلتا تھا، مزاج بدلتا تھا، اور بری عادتوں کو اپناتا رہتا تھا۔ میں شراب اور شباب کا عادی ہوتا گیا۔ جب تمہیں دیکھا تو تمہارا دیوانہ بن گیا۔ ارادہ تھا کہ تمہیں بیوقوف بنا کر تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں چھوڑنے کے بعد میں سکون سے نہیں رہ سکا۔ تم پہلی عورت ہو جو مجھ جیسے عیاش آدمی کو بار بار یاد آتی رہیں۔ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، 2 بار کانپور گیا اور اپنے ایک ملازم کے ذریعے تمہارے متعلق معلومات حاصل کی۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ خود جا کر تمہاری والدہ سے ملتا۔ جب دوسری بار گیا تو تمہاری والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال میں تم سے کترانے کے باوجود تمہیں تلاش کرتا رہا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بیوی میرے پاس ہوتی اور میں تمہارے پاس ہوتا، باتیں اس سے ہوتی اور پیار تم سے کرتا۔ میں نے اپنی شریک حیات کی خوشیوں کا ایک ایک لمحہ چرا کر تمہیں دیا ہے۔ کاش کہ تم نہ ملتی، مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم کسی کے بچے کی ماں بن گئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر وہ چیخ کر بولی، مجھے گالی مت دو، میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا، اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ کہنے لگی، میرے نیک نام، تم نے مجھے بدنامیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تمہارے بچوں کی خاطر میں اپنے ماں باپ سے چھوٹ گئی، اپنے رشتہ داروں سے اب تک منہ چھپاتی پھر رہی ہوں، دنیا والوں سے کتراتی ہوں، کوئی سوسائٹی نہیں اپناتی۔ کسی بھی سوسائٹی میں جاؤں گی تو مجھ سے میرے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مجرم تم ہو، سزا میں پا رہی ہوں۔ میں یہ سوچ کر صبر کر لیتی تھی کہ شاید تم کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو، میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھ گئے ہو، اور اگر کہیں ہو تو بڑی مجبوریوں میں گرفتار ہو۔ جب بھی تمہاری مجبوریاں ختم ہوں گی تو تم میرے پاس ضرور آؤ گے۔ بس انہی خیالوں میں خود کو بہلاتے ہوئے میں نے اتنا عرصہ گزار دیا ہے۔ وہ یک بہ یک چیخ پڑا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم نے میرے بعد شادی نہیں کی؟ اگر شادی نہیں کی تو کسی اور کو اپنا نہیں بنایا؟ کیا ثبوت ہے کہ میں تمہارے بچے کا باپ ہوں؟ کیا تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ وہ پہلے تو بالکل سکتے کی حالت میں رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ ملے گا
تو اپنے بچوں کا باپ بننے سے انکار کرے گا، اس پر اس طرح الزام عائد کرے گا۔ پھر وہ بھی بفر گئی۔ دیکھو، میں پہلی اور آخری بار سمجھاتی ہوں کہ مجھے کوئی بازاری عورت نہ سمجھنا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی پارسائی، اپنے ماں باپ کا اعتماد اور اپنی انا سب کچھ تم پر قربان کر دی۔ اس کے باوجود تم مجھے ذلیل کرو گے تو میں تمہاری محبت کو اٹھا کر طاق پر رکھ دوں گی اور تمہیں عدالت میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں کہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں۔ تم ایک عزت دار ریلوے کے بہت بڑے آفیسر ہو، میں ایک بہت مصروف لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ نہ تمہیں بے وجہ بدنام کر سکتی ہوں اور نہ تمہیں بدنام کرنے کی سازش میں خود کو دنیا کے سامنے تماشا بنا سکتی ہوں۔ اگر میں یہ ثابت نہ بھی کر سکی کہ ان بچوں کے باپ تم ہو، تب بھی تمہیں دنیا والوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھوں گی۔ شہریار نے غصے میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ اچانک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ بارود کے ایک ڈھیر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مخالفت کی ذرا سی بھی چنگاری دکھائے گا تو ایک دھماکے سے اڑ جائے گا۔ اوہ، بیوی خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس پر کتنی ہی دھونس جماؤ چوں نہیں کرتی۔ اس وقت سلمیٰ یاد آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے وحیدہ کو دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ الٹے پاؤں اپنے پیچھے ایک برتھ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا۔ وحیدہ نے پوچھا، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ شہریار نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھایا۔ وہ لفظ ہمارا پر اعتراض کرنا چاہتا تھا، پھر عقل آ گئی۔ اس نے سر کو جھکا کر سوچا، وحیدہ ایک بچے کی بات کر رہی ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ دوسرا بچہ بھی میرے پاس پرورش پاتا رہا ہے اور اس نے دونوں کو ناجائز کہہ کر سلمیٰ کو ان کے ساتھ یہاں سے بھیج دیا ہے۔ اب وہی ناجائز بچے میرے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ میرے ہیں؟ کیا میں انہیں اپنا تسلیم کر لوں؟ وہ اپنے اندر جھانکنے لگا۔ اس کے ضمیر نے کہا، بے شک، وحیدہ کو دیکھو، اس کی محبت کو اور اس کے مزاج کو سمجھو۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور دولت مند لڑکی تھی۔ مجھ سے دھوکہ کھانے کے بعد کسی سے بھی شادی کر کے اپنا ایک گھر بسا سکتی تھی۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، اس بچے کو ضائع کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ محبت کی ماری محبت میں مر گئی۔ اب میں اس پر اعتماد نہیں کر رہا ہوں۔ اعتماد نہ کروں تب بھی مجھے نجات نہیں ملے گی۔ یہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے جو کہہ رہی ہے کر کے دکھائے گی۔ جہاں میرے لیے برسوں انتظار کیا ہے اور اس بچے کی پرورش کی ہے، وہاں وہ بچے کو جائز حقوق دلانے کے لیے عدالت تک بھی پہنچ جائے گی، خود کو تماشا بنائے گی، مگر اپنی بات منوا کر رہے گی۔ نہیں منوا سکی تو مجھے ہر جگہ بدنام کرتی پھرے گی۔ میں کتنوں کو جواب دیتا رہوں گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ سوسائٹی میں میرا ریکارڈ کچھ اچھا تو نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر وحیدہ کو دیکھا۔ وہ بولی، میں پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میری وائف اسے اپنی بہن کے ہاں لے گئی ہے۔ کہاں لے گئی ہے؟ یہاں میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں کسی کے بچے کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر میں اس بچے کے ساتھ رہے، جب اس کے ماں باپ آئیں گے تو وہیں سے لے جائیں گے۔ وہ بولی، تمہاری ہچکچاہٹ سے یوں لگتا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہے ہو۔ دیکھو، مجھے میرا بچہ واپس لا دو۔ تم جب پہلی بار میرے نزدیک تر ہوئے تھے تو اس وقت خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گے۔ میں آج اسی خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے ایک نہیں تمہارے 2 بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ جڑواں تھے، بعد میں آپریشن کے ذریعے انہیں الگ الگ کیا گیا۔ میں تمہاری شرافت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر تم کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ایک خدا پر بھروسہ کرتے ہو، ایک آخری رسول کو مانتے ہو، تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں جو اتنے عرصے تک تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہارے بچے کو پالتی رہی، تو یہ محض میری محبت کی دیوانگی نہیں تھی، بلکہ یہ میرا فرض بھی تھا، میری ممتا کا تقاضا بھی تھا کہ میں ہمارے بچے کو تمہارا نام دوں، اور میں یہ نام دے کر رہوں گی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں برتھ کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، مجھے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ بہت سی باتیں سوچتا ہوں تو تم سچی نظر آتی ہو۔ تم چاہتی
تو ان بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں مٹا دیتی، مگر تم نے میری محبت میں، میرا انتظار میں انہیں جنم دیا، میری خاطر بدنامیاں مول لیں۔ سوچتا ہوں کہ قدرت نے عجب تماشا دکھایا ہے، میرے ایک بچے کو میرے ہی پاس پرورش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میرے والد کی سرپرستی میں ان بچوں نے جنم لیا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ مجھے اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ وحیدہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو ایک بہت ہی مشفق بزرگ تھے، بہت ہی شریف گھرانے کے لوگ تھے۔ وہ اور ان کی بہو نے جیسا میرا ساتھ دیا ہے، ویسا کسی خون کے رشتے نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا ایک بچہ اسی شریف عورت کی گود میں پرورش پا رہا ہے۔ شہریار نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں، اس خاتون کا نام سلمیٰ ہے اور ان بزرگ کا نام ملک دین محمد تھا۔ وہ حیرانی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب فرش پر گھٹنے ٹیک کر بولی، تم کیسے جانتے ہو؟ کیا؟ ہاں، ملک دین محمد میرے والد ہیں اور سلمیٰ میری بیوی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، تو پھر تم اپنے دونوں بچوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ ہاں، بچوں کی تاریخ پیدائش کے حساب سے تم نے میرے بچے کو جنم دیا ہے۔ جب میں آخری بار تم سے مل کر گیا اور حادثے کا شکار ہوا تو اس کے تقریباً 9 مہینے کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت تک میرے علم کے مطابق اور میرے اعتماد کے مطابق تمہاری زندگی میں میرے سوا کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ میرے بچے ہیں۔ وحیدہ نے خوش ہو کر اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ پہلے محبوب ملا تو وہ خوشی اور تھی، اب بچوں کا باپ ملا تو مارے خوشی کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار نے اسے قدموں سے اٹھا کر اپنے دل سے لگا لیا۔ اگر ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ درست ہے کہ وہ آئندہ بچوں کا باپ نہیں بن سکتا تو اب وہ لاولد نہیں رہے گا۔ وحیدہ سے اسے بچھڑی ہوئی محبت بھی مل رہی تھی اور بچے بھی مل رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار اسے اپنا رہا تھا۔ وحیدہ کی بھی یہی حالت تھی۔ آج اس کے لیے عید کا دن تھا۔ آج اسے اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ اپنا دوسرا بیٹا بھی ملنے والا تھا۔ ایسے وقت وہ سلمیٰ کو بھول گئی تھی۔ اسی وقت دروازے پر سے سلمیٰ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں چونک کر الگ ہو گئے، دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ سلمیٰ کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ بڑے صبر و تحمل سے ان کے ملاپ کا تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، یہاں تک تو بہت اچھی فلمی کہانی بن گئی۔ ایک ہیرو اپنے بچوں کا باپ بنتا ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہیرو کے باپ کی سرپرستی میں بچے جنم لیتے ہیں، پھر ان میں سے ایک بچہ ہیرو کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ آخر میں ہیروئن بھی آ کر مل جاتی ہے۔ تماشا دیکھنے والے ہنسی خوشی گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ فلم کا نہیں، زندگی کا تماشا ہے جو اب شروع ہوگا۔ اب کیا ہوگا میرے سرتاج؟ میرے ہوتے ہوئے آپ دوسری عورت کو گلے کیسے لگائیں گے؟ آپ ان ناجائز بچوں کے باپ کیسے بنیں گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وحیدہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، بہن، میرے بچے کہاں ہیں؟ سلمیٰ نے جواب دیا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بچے خیریت سے ہیں۔ میرے شوہر نے حکم دیا تھا کہ وہ ناجائز ہیں، انہیں یہاں سے لے جاؤ، لیکن یہاں سے نکل کر مجھے خیال آیا کہ میری بہن ان میں سے ایک بچے امیر کو ہمارا بچہ سمجھتی ہے، دوسرے ہم شکل کبیر کو دیکھے گی تو طرح طرح کے سوال کرے گی، پھر مجھے شوہر کے حکم کے مطابق امیر سے بھی تو دستبردار ہونا ہے، بہن کے ہاں جانے سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہ بولتے ہوئے اندر آئی، دروازے کو بند کیا، پھر کہنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے ہی مرد کے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنی بہن کے ہاں جانے سے ڈر رہی ہوں۔ میں وہاں نہیں گئی، پھر کہاں جاتی؟ اس نے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، یہاں بچوں کو لے کر واپس بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آخر میں نے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لیا، وہاں دونوں بچوں کو آیا کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ ارادہ تھا کہ پھر آپ کی خوشامد کروں گی، آپ کے قدموں میں گر کر امیر کو اپنا لینے کی التجا کروں گی۔ میں محبوبہ تو نہیں ہوں کہ قدموں میں گراؤں گی، بیوی ہوں، گرنے ہی کی بات سوچ سکتی ہوں۔ شہریار نے کہا، اب تو تم بولو گی، میری ایک کمزوری جو تمہارے ہاتھ آ گئی ہے۔ وہ بولی، میری کوئی کمزوری نہیں ہوتی، تب بھی آپ بولتے ہیں۔ وحیدہ سر جھکائے کھڑی تھی، ندامت سے بولی،
بہن، ابھی میں نے ان کی زبان سے آپ کا نام سنا تو بڑی حیران ہوئی۔ دوسرے لمحے وہ حیرانی اس خوشی میں بدل گئی کہ میں یہاں اپنے دوسرے بیٹے امیر کو پاؤں گی، اسے مدتوں بعد سینے سے لگا کر چوم سکوں گی۔ سچ ہے، انسان خواہ کتنا ہی پرخلوص اور ملنسار ہو، وہ اندر سے تھوڑا خود غرض ضرور ہوتا ہے۔ یہ میری خود غرضی ہے کہ میں آپ کے احسانات کو بھول کر اپنے نیک نام کی قربت سے بہلتی چلی گئی۔ یہ بھی بلا دیا کہ یہ نیک نام میری محسنہ کا جیون ساتھی ہے۔ سلمیٰ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، یہ بڑی بات ہے۔ اب میرے ساتھ ہوٹل چلو اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلی جاؤ۔ میرے شوہر جس چیز کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ وحیدہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا اتنے عرصے تک امیر کو سینے سے لگائے رکھنے کے بعد آپ اسے آسانی سے چھوڑ سکیں گی؟ ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنی آواز میں آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے بولی، میں نے پرائی اولاد کو اتنا پیار دیا، یہ میری نادانی تھی۔ مجھے پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا کہ میں ماں نہیں، ایک پالنا ہوں۔ بچہ پالنے سے لڑک کر اپنی ماں کی گود میں گرتا ہے، پالنا تو خالی ہی رہ جاتا ہے۔ شہریار نے جھجکتے ہوئے کہا، تم خالی نہیں رہو گی، اب صرف امیر ہی نہیں، کبیر بھی تمہارا ہے۔ تم دونوں بچوں کو محبت اور ممتا دے سکتی ہو، اب میں اعتراض نہیں کروں گا۔ کیا آپ کے اعتراض نہ کرنے سے وہ بچے جائز ہو جائیں گے؟ کیا گناہ دھل جائیں گے؟ کیا آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنے رسول کی شریعت کے مطابق نکاح پڑھا لیا تھا؟ کیا آپ نے ان دونوں بچوں کو پیدا کرنے کے لیے دین اور دنیا کی رضامندی حاصل کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو اب آپ اخلاق اور تہذیب کی کون سی نئی کتاب کھولیں گے؟ مجھ جیسی اندھا اعتماد کرنے والی بیوی کو کون سا نیا سبق پڑھائیں گے؟ وحیدہ نے سلمیٰ کے ہاتھوں کو تھام کر عاجزی سے التجا کی، بہن، میرے بچوں کو ناجائز نہ کہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر یہ الزام نہ مٹا تو یہی بچے بڑے ہو کر مجھ پر تھوکیں گے۔ شہریار نے بھی ذرا عاجزی سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ہم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ اس وقت تمہارے دماغ میں آندھیاں چل رہی ہوں گی۔ تم جب تک ہم پر کیچڑ اچھالتی رہو گی ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ ہم خطا کار ہیں، ہمیں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ لیکن تمہارے غصے اور نفرت کی ایک انتہا ہوگی، ہر چیز فنا ہوتی ہے، تمہارا غصہ بھی ایک دن فنا ہوگا۔ تم ہم پر نفرت کا آخری لفظ بھی تھوک دو گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں خوب سمجھتا ہوں، تم میری چوکھٹ پر جان دینے والی عورت ہو۔ وہ غصے سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ وہ بولا، فی الحال یہ بتاؤ کہ بچے کس ہوٹل میں ہیں؟ میں انہیں واپس لے کر آؤں گا، اس بہانے تم دونوں سے ذرا دور چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد تم اور وحیدہ یہاں تنہائی میں بیٹھ کر موجودہ حالات کو سمجھو اور مصلحت اندیشی سے سوچو کہ وہ اب جو بات کہنا چاہتا تھا اس کے لیے حوصلے کی ضرورت تھی۔ اس نے حوصلے کو ذرا جوان رکھنے کے لیے وحیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم تینوں ایک ساتھ، یعنی کہ ایک ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلمیٰ کو دیکھا تو بات حلق میں اٹک گئی، مطلب کی بات بول نہ سکا۔ اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ہوٹل کا پتہ اور کمرہ نمبر بتاؤ۔ سلمیٰ نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا، جیسے ہوٹل کے پتے کو باہر نکلنے سے روک رہی ہو۔ ابھی وہ لڑائی کو جاری رکھنا چاہتی تھی، بحث کرنا چاہتی تھی کہ وہ بچے ناجائز ہیں، انہیں گود میں لینے کیوں جا رہے ہو؟ لیکن دماغ نے سمجھا دیا کہ وہ صدیوں تک لڑتی رہے گی تب بھی جیت نہیں سکے گی۔ اسے اپنے اندر ذرا سی لچک پیدا کرنا چاہیے، حالات سے تھوڑا سمجھوتا کرنے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ وہ منہ گھما کر بولی، ہوٹل دلشاد، کمرہ نمبر 10۔ شہریار اپنی جگہ سے پلٹ کر تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ سلمیٰ کے ڈوبتے دل نے کہا، وہ محض بچوں کو لانے ہی نہیں گئے، میرے لیے گڑھا کھودنے گئے ہیں، وہاں مجھے دفن کیا جائے گا، پھر میری قبر کی چھاتی پر میری سوگن کو بٹھایا جائے گا۔ اس خیال سے سر چکرانے لگا، کھڑی نہ رہ سکی، آہستہ آہستہ قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وحیدہ اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک دونوں کے ساتھ جھکے رہے، وہ اپنے اندر جیسے لڑ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا
تو بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تعجب ہے، کرتا کوئی ہے روتا کوئی ہے۔ وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہاں کوئی ان کے آنسو پہنچنے والا نہیں تھا، انہیں خود ہی رونا تھا، خود ہی چپ ہونا تھا۔ وحیدہ نے ہچکیاں لے لے کر کہا، آپ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، مجھے آپ کی ازدواجی زندگی میں آگ نہیں لگانا چاہیے، اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جانا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ وہ صرف آپ کے شوہر ہی نہیں، میرے مجرم بھی ہیں۔ انہوں نے جس بری طرح مجھے برباد کیا ہے وہ سارا قصہ آپ جانتی ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا میرے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ سلمیٰ نے روتے روتے کہا، میں کہانیاں لکھنے والی ہوتی تو تمہاری حمایت میں قلم اٹھاتی، وکیل بیرسٹر ہوتی تو عدالت میں تمہارے حقوق کے لیے لڑنا شروع کر دیتی، لیکن سب سے پہلے میں عورت ہوں، ایک سوکن کے حقوق کے لیے کیسے لڑوں؟ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ آپ کی طرح ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتی۔ آپ اپنی جگہ قابل رحم ہیں، میں اپنی جگہ فریاد کناں ہوں، اپنے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ ہمارا انصاف کون کرے گا؟ ہمارا انصاف تو ہمارا مرد ہی کرتا ہے نا، اور ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے مجبوراً سمجھوتہ کرنے کے لیے یہاں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہے، میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا سکتی ہوں، مگر اپنے شوہر کو تمہاری طلب سے باز نہیں رکھ سکتی۔ تمہاری مظلومیت نے اور ان بچوں نے ان کا پلہ بھاری کر دیا ہے۔ وحیدہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو میں انہیں عدالت میں چیلنج کروں گی، خود بدنام ہوں گی اور ان کی نیک نامی کی دھجیاں اڑا دوں گی، مگر ہم صرف دھمکیاں دے سکتی ہیں، دعوے کر سکتی ہیں، عمل نہیں کر سکتی۔ اپنے مرد کے آگے اپنا سب کچھ ہار جانے کے بعد اسے جیتنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، صرف جھکا ہوا سر رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ان کی بدنامی ہماری بدنامی ہوتی ہے، ان کی عزت پر آنچ آتی ہے تو ہمیں اپنا سر ننگا لگنے لگتا ہے۔ سلمیٰ نے ایک سر دھا بھر کر کہا، ہاں، ہم دونوں کو جھکنا ہے، آج نہیں تو کل جھکنا ہے۔ ابھی وہ جاتے وقت ٹھیک ہی تو کہہ گئے ہیں کہ جب میرے غصے اور نفرت کی انتہا ہو جائے گی تو میں تھک ہار کر انہی کی چوکھٹ پر مرنے کے لیے بیٹھی رہ جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ وحیدہ سرکتے ہوئے قریب آ گئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھے، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگی۔ وحیدہ اس کا سر اپنے شانے پر رکھ کر تسلیاں دینے کے انداز میں تھپکنے لگی۔ سلمیٰ جیسے ڈوب رہی تھی، سہارا لے رہی تھی، اسے لپٹ رہی تھی، بلک بلک کر کہہ رہی تھی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کہاں ہوتی ہے؟ انہیں تو اپنی کرنی کے بدلے 2 تمغے مل رہے ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، یہ مرد بڑے باکمال ہوتے ہیں، ہمیشہ نیک نام رہتے ہیں۔